عمران خان صاحب کی سیاست کچھ ایسے کیمیائی اور طبیعتی عناصر کا مرکب ہے جو ہماری نہایت ہی مشاق سیاسی تجربہ گاہ کے لیے بھی عجوبے سے کم نہیں۔ ہر آن ہنگامہ و پیکار بپا کرنے اور پہ ہم کوچہ و بازار کو بازی گاہ بنائے رکھنے والی پارلیمان بیزار سیاست ان کے رگ و پے میں رچی بسی ہے۔ عمران خان کی افتاد تباہ میں یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک کا ایک ایسا خودکار میکانکی نظام کار فرما ہے جو ٹھہراؤ کے ایک خاص درجہ سکون تک پہنچتے ہی متحرک ہو جاتا ہے اور ان کے لہو کو گرم رکھنے کا کوئی بہانہ دے جاتا ہے۔ خان صاحب کے بقول تقریباً پونے 4 برس کی حکمرانی ان کی 26 سالہ طویل اور صبر آزما جد و جہد کا ثمر تھی۔ تاریخ اس کی تائید نہیں کرتی۔ ان کی 26 سالہ سیاست میں ہمیں طوالت تو نظر آتی ہے، لیکن صبر آزمائی اور جہد مسلسل نام کی کوئی شے نہیں ملتی۔ اپریل 1996 میں انہوں نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ اگلے ہی برس 1997 میں انتخابات کا نکارہ بجا۔ عمران خان اکھاڑے میں اترے، خود بھی ہار گئے اور پارٹی کے تمام نامزد امیدوار بھی۔ پہلا ہی تجربہ منہ کا ذائقہ خراب کر گیا۔ پارٹی کی عمر صرف 3 سال تھی جبکہ 1999 میں خان صاحب کا پالا پہلے بڑے امتحان سے پڑا۔ جنرل پرویز مشرف نے آئین توڑا، حکومت کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ عمران خان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی نوزائیدہ انقلابی جماعت کا توشہ خانہ اٹھایا اور آئین شکن آمر کے پلڑے میں ڈال دیا۔ یہ ان کی طویل اور صبر آزما جد و جہد کا پہلا سنگ میل تھا۔ عمران خان کم و بیش 3 سال دربار آمریت کے قوالوں میں شامل رہے۔ ان کے دل میں قانون و انصاف کی عملداری کے احساس نے تب بھی انگڑائی نہ لی جب مشرف نے چیف جسٹس سمیت متعدد ججوں کو فارغ کر کے خانہ ساز عدلیہ تشکیل دی، من پسند فیصلے لیے، آئین کی چیر پھاڑ کرتے ہوئے جمہوری پارلیمانی نظام کے بخیے ادھیڑے، مخالفین کو زندانوں اور قلعوں کے تہہ خانوں میں ڈالا، سیاسی جماعتوں کو نیب کے عقوبت خانوں کی نظر کیا اور سیاسی حواریوں کا ایک طائفہ تراشا۔ جمہوری طاقت و تاراج کے اس سارے عہد نامراد میں پرویز مشرف کی بلائیں لیتے ہوئے عمران خان کی پیشانی پر ارک ندامت کی نمی تک نہ آئی۔ وہ حریصانہ اور والہانہ خود سپردگی کے ساتھ مشرف کے کانوں میں رس گھولتے اور اپنی کشت آرزو کو آمریت نوازی کے آب زر سے سینچتے رہے۔ 2002 میں ریفرنڈم کی مشق ملالت ایوب خان اور ضیاء الحق سے ہوتی ہوئی مشرف تک پہنچی تو وہ بے حجاب ہی نہیں، مکمل طور پر بے لباس بھی ہو چکی تھی۔ یہ ہماری تاریخ کا نہایت ہی مضحکہ خیز اور حیا باختہ تماشا تھا۔ اس تماشے کے سرخیلوں میں 2 کردار سب سے نمایاں تھے، ایک حضرت علامہ طاہر القادری اور دوسرے عمران خان۔ دونوں کے دل میں درجات بلند کا جوالہ مکھی دہک رہا تھا۔ دونوں انتخابی ناکامی کے تلخ تجربے سے گزر چکے تھے۔ اس صبر آزما اور طویل جد و جہد کا ثمر یہ ملا کہ دونوں قومی اسمبلی کے ایوان میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے خان صاحب کی پارلیمانی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسمبلی میں نو وارد ہونے کے باوجود وہ کوئی نوخیز نہ تھے۔ 50 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ 6 برس سے جماعت کی قیادت کر رہے تھے۔ اپنی سیاسی زنبیل میں دعووں، وعدوں، نعروں، نظریوں اور اصولوں کا اچھا خاصا اثاثہ اٹھائے پھرتے تھے۔ سیاست کا کوئی طالب علم چاہے تو میں پارلیمنٹ ہاؤس کی لائبریریوں اور ریکارڈ تک رسائی میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ ساری دستاویزات کھنگال کر دیکھے کہ 2002 سے 2007 تک خان صاحب کتنی بار ایوان میں آئے، کس کس قانون سازی میں حصہ لیا، اہم قومی موضوعات کے مباحثوں میں کتنی بار شرکت کی، کتنی بار ایسی تقاریر کی جو یادگار سمجھی جاتیں۔ کم لوگوں کو علم ہوگا کہ عمران خان کو قومی اسمبلی کی 2 نہایت اہم قائمہ کمیٹیوں کی رکنیت سونپی گئی،
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور کشمیر کمیٹی۔ دیکھنا چاہیے کہ خان صاحب کتنی بار پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں گئے، کس کے احتساب کے لیے کیا کردار ادا کیا، کرپشن کے سدے باب کے لیے کتنی مؤثر رہنمائی فرمائی اور ان عرفہ مقاصد کے لیے کتنے بل پیش کیے۔ کشمیر کمیٹی کا احوال اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ کم و بیش 5 سال تک ایوان ہو یا قائمہ کمیٹی یا کوئی اور پارلیمانی وظیفہ، خان صاحب نے کسی کو پرکا کے برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ یہ بے آب و رنگ سے خرخشے ان کی خوئے پیکار کو جچتے ہی نہ تھے۔ 2002 میں حلف اٹھانے اور 2007 میں مستعفی ہو جانے کے درمیانی عرصے میں تنخواہوں اور مراعات کے حصول کے سوا ان کا اور کوئی کردار نظر نہیں آیا۔ ان کے کمال کا فن یہ ہے کہ اب تک وہ 3 بار قومی اسمبلی کے رکن چنے گئے، تینوں بار جلد یا بدیر مستعفی ہو کر سڑکوں اور چوراہوں میں آ گئے۔ 2008 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ ہی نہ لیا، بس یہ آس لگا کر بیٹھ گئے کہ کبھی تو کوئی گھٹا ان کی کشت ویراں کا رخ کرے گی۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ایک دن خان صاحب بنی گالا کی پہاڑی چوٹی پر اپنے گھر کے کشادہ لان میں دھوپ سینک رہے تھے۔ موسموں کو اپنی مرضی کا پیرہن پہنانے اور خیابان سیاست میں مرضی کے لالا و گل کھلانے والی چنچل ہوائیں پائلیں چھنکاتی پہاڑی شادابیوں سے کھیل رہی تھی کہ ان کی نظر خان صاحب پر پڑی۔ یکا یک دل دے بیٹھیں۔ 2011 کے لاہوری جلسے سے 2018 میں RTS کی مرگ ناگہانی تک کی داستان خان صاحب کی صبر آزما جد و جہد کی کہانی نہیں، انہی شوخ ہواؤں کی فتنہ سمانی تھی۔ نواز شریف سے بیر رکھنے والوں کا قبیلہ ان ہواؤں میں خوشبوئیں بھرنے لگا۔ دانشوروں کی فریفتگی، کالم نگاروں کی شیفتگی اور ابنائے وقت کی وارفتگی جذبے فراواں سے چھلکنے لگی۔ عمران خان وزیر اعظم بن گئے۔ پارلیمانی زبان میں انہیں قائد ایوان چن لیا گیا۔ اپریل 2022 میں ایک جمہوری آئینی مشق کے ذریعے ایوان کی قیادت سے محروم ہونے اور وزارت عظمیٰ سے فراغت کے بعد ان پر ماہی بے آب کی کیفیت طاری ہے۔ ایوان موجود ہے، پارلیمان کام کر رہی ہے، لیکن پارلیمانی کردار ان کے دستور سیاست سے خارج ہے۔ وہ لانگ مارچ، جلسوں جلوسوں اور تقریروں سے ہوتے ہوئے خود شکنی کے ایک نئے سنگ میل تک آ پہنچے ہیں۔ استاد ذوق نے کہا تھا، ہم سے بھی اس بساط میں کم ہوں گے بدکمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان کا واحد مطلوب و مقصود وزارت عظمیٰ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان کا ہی جان پارلیمان کی 4 دیواری میں سما ہی نہیں سکتا۔ آنے والے انتخابات میں وہ جیت گئے تو اسمبلیاں ایک بار پھر توڑنے کے لیے اپنی آستین سے کوئی نیا جادوئی کبوتر نکال لیں گے، اور اگر ہار گئے تو یقیناً دھاندلی ہوگی، کیونکہ عمران خان کسی صورت ہار نہیں سکتے۔ یہ انہونی ہو گئی تو ان کا قافلہ سخت جاں 26 سالہ صبر آزما سیاسی جد و جہد کے ایک نئے مرحلہ شوق میں داخل ہو جائے گا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,